بہت سارے لوگوں کو میں نے راستے میں گھومتے ہوئے دیکھا. پتہ نہیں یہ گھومنے والی بیماری آپ کو کب سے لگ گئی. گھومنے کے لیے تو ایک جماعت ہندوستان میں تیار ہے، وہ ستو آٹا ہڑیا پتی لیے لیے گھومتی ہے. ہمارا تعلق تو گھومنے والی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا تعلق تو نبی کے عشق میں جھومنے والی جماعت سے. لگتا ہے کسی گھومنے والے کی صحبت آپ کو مل گئی ہے کیا؟ ارے گھومنے والے کو تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سب لوگ جنت میں چلے گئے، بیچارے باہر گھوم ہی رہے ہیں. اس لیے گھومیے مت، مجلس جلسے میں آ کے بیٹھیے اور عشق رسول میں جھومیے. اور جو لوگ کھڑے ہیں ان تو ہم سے بھی پکا سنی ہے. ہم لوگ اخیر میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ شروع ہی سے قیام فرما رہے ہیں. ہم لوگ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ سنی ہے ہنر بابو، لیکن ہم لوگوں سے بھی زیادہ پکے سنی ہیں. ہم لوگ اخیر میں کھڑے ہوتے ہیں، شروع ہی سے قیام میں ہیں. علماء کرام کا ذمہ دار طبقہ موجود ہے. قرآن کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا آدمی برداشت کر سکے. اس لیے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ شروع سے آخر تک آپ کھڑے رہیے. اسی کو عربی میں تکلیف مالا یطاق کہتے ہیں. آپ ابھی بیٹھ جائیے، جب سب لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیے گا. اگر پاؤں میں کوئی مرد نہیں ہے کھڑا ہونے والا، ایک تو ٹھڑ روگ ہوتا ہے. ہم بہار میں آرہ کرانے والے ہیں، ہمارے ہاں ایک مرض ہوتا ہے ٹھڑ روگ. وہ کھڑے رہتا ہے کھڑے، وہ بیٹھ میں نہیں کرے گا. اگر وہ مرض نہیں ہے اور پاؤں میں لقوہ اور پولیو کی شکایت نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے. ادھر بھی چلے آئیے، کافی جگہ خالی ہے. یہ بیچ میں جی ٹی روڈ اور بی ٹی روڈ اور نیشنل ہائی روڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس خالی جگہوں کو بھر لے. اندر آ جائیے، اندر آ جائیے. ارے پیسہ ویسا نہیں مانگیں گے، نہ آپ ایک دم اطمینان رکھیے. آپ لوگ اندر چلے آئیے. جلسہ خالی کرانے کا مطلب یہ تھوڑی کہ کھڑے رہیے گا کھوٹی کھمبا کی طرح. اندر چلے آئیے. اے بابو تم لوگ آ کے بیٹھ جاؤ. دیکھو قاعدے سے مجلس کرو تو پھر قاعدے سے تقریر ہو، ورنہ ہم برادری کے انصاری، ہمارے ہاں پہلے کپڑا بنا جاتا تھا. ہم وہ ہاتھ بھی جانتے ہیں، ایک نری 1.5 گز، اور اس میں گھاٹا آپ کا ہو جائے گا اور فائدہ ہمارا ہو جائے گا. اس لیے ہم کو مجبور نہ کیجیے کہ ہم ٹکڑا دکھائیں، بلکہ ماحول ایسا بنائیے کہ ہم ٹکڑا کے بجائے تھان آپ کو دکھائیں. اچھا آپ نہیں آئیے گا تو ہمارے پاس آنے کے لیے بہت ترکیب ہے. ابھی قرآن کی ایسی آیت پڑھوں گا کہ ایک دم پنپنا کے بھاگے چلے آؤ. جی کہو تم سنا ہی دیں. نہیں آ رہے ہیں. یہ مت سمجھو کہ ہم بات بناتے ہیں. یاد رکھو میں جو کہتا ہوں ایک دم قرآن سے کہتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اور اس کے آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. واہ سبحان اللہ. علماء موجود ہیں، اوپر موجود ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب تم سے محفل میں کہا جائے کہ کھسک جاؤ تو جمن جمراتی کا منہ نہ دیکھے، صبراتی خیراتی کو نہ دیکھے، اتوارو ڈھوڑوں کو نہ دیکھے. جو کھس کے تو ہم کھس کے. قرآن کا حکم ہے، میری بات نہیں ہے. محفل میں جب کہا جائے کہ کھسک جاؤ، فَافْسَحُوا صیغہ امر ہے، کھسک جاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں کھسک جاؤ، ورنہ قرآن کی آیت کے روح سے گنہگار ہو جاؤ گے. بولو اب ذرا آگے کھسک جاؤ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا نہیں کہ میں ایک دم ایسی آیت پڑھوں گا کہ پنپنا کے آگے بڑھ جاؤ گے. میرے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں. آگے بڑھ جاؤ. اچھا منہ بڑھنے کے لیے منہ چاہیے کہ پیر چاہیے؟ تو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے تو بڑھ جاؤ دھیرے دھیرے. اس میں بولنے کی کیا بات ہے؟ ذرا آگے بڑھ جاؤ. اچھا کھسکو گے تو کیا ملے گا؟ اس لیے کہ آدمی تو ایک قدم بغیر مطلب کے نہیں کھس سکتا.
چاہے راہب بابو ہو، چاہے ہنر بابو ہو، چاہے بلبل ہو، چاہے آپ ہو، کوئی بھی کھسکا ہے اور اپنے یہاں سے کھسک کے آیا ہے تو اس میں کچھ مقصد ہے کہ نہیں؟ جی بھائی بولو. جی. اور آپ بھی گھر سے کھسک کے آئے، کچھ مقصد ہے؟ بے مقصد تو آدمی ایک قدم نہیں بڑھتا. تو آپ کہیے کہ ہم کہیں کھسکیں گے؟ کہیں کھسکیں گے؟ ہم کو کام ملے گا. قرآن کا فیصلہ سنو. یفصح اللہ لکم، یفصح اللہ لکم. سبحان اللہ. یہاں کھسکو گے تو قیامت میں تم کو محشر کی تنگی سے نجات ملے گی. اب محشر کی تنگی سے جو بچنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں کھسک جاؤ، اللہ تم کو قیامت کی تنگی سے بچائے گا. اب اس پر بھی نہیں کھسکو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے، اور ہم قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے مائک پر تیرے بندوں کو بلایا تھا، اب تو سمجھ اور تیرا بندہ سمجھ، بیچ سے ہم کھسکتے ہیں. بولو کیا جواب دو گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. پیچھے رہے اچھا نہیں لگتا. جب تم سے محفل میں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، آج جو لوگ کہتے ہیں کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے کیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ مولانا حفاظت حسین، مولانا عبادت حسین، مولانا اسلم ربانی، ہمارے حافظ صاحب مدرسہ غوثیہ کے سارے جو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یہ بچہ بھی حفظ کر رہے ہیں، سارے حافظ موجود ہیں. سامنے سے مت آئیے، جو کام کرنا ہو پیچھے سے آئیے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. چائے پلائیے، ہوٹل مت بنائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنا اچھا کلام راحت سنا رہے تھے، چاہے کہ نظر میں آپ نے اس کے کلام کو پی دیا. آپ پیالی کی طرف دھیان دے رہے ہیں، آپ اس کی طرف دھیان نہیں. ارے پیالی تو 5 روپیہ دے کے کہیں بھی مل جائے گا، لیکن جو سنا رہے تھے وہ نہیں ملے گا. ہاں، لوگ چائے پینے نہیں آئے ہیں، علماء شعراء کو سننے آئے ہیں. بہت مشکل سے جلسہ ہوتا ہے. جو جلسہ کرتے ہیں وہی جانتے ہیں، دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھتے ہیں. تب جا کر ایک جلسہ ہوتا ہے. تم ہوا میں ختم کر دو گے. کچھ لے کے جاؤ، کچھ سن کے جاؤ، اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا. جب تم سے محفل میں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، قرآن کا فیصلہ سنو. فَانشُزُوا، کھڑے ہو جاؤ. آج لوگ بھاگتے ہیں. ان سے پوچھو قرآن کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تم بھاگتا کہاں ہے بے؟ قرآن نہیں مانتا ہے کہا. فَانشُزُوا سے گئے امر ہے، کھڑے ہو جاؤ. اچھا تو کھسکے تھے تو فائدہ ہوا تھا، قیامت کی تنگی سے بچے تھے. کھڑے ہوں گے تو کیا ملے گا؟ ہے نا بھائی، فیصلہ ہونا چاہیے نا. اس کے آگے مجھ کو آیت یاد نہیں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں. بات کلیئر. جو حافظ ہے وہ ذرا آگے پڑھے تو اب وہ سوچتا ہوگا یا اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، امتحان نہیں لے رہے ہیں، ہم کو حقیقت میں یاد نہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ دیکھو حافظوں کو استاد ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کھسکے تھے تو قیامت کی تنگی سے بچے تھے، اور کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے درجوں کو بے شمار. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کھسکنے کا بھی ثبوت میں نے قرآن سے دیا، اور قیام کا بھی ثبوت میں نے قرآن سے دیا. اب اس پر نہ مانو، تم جانو تمہارا کام جانے. تم اوپر پڑھو، چولہے بھاڑ میں جاؤ، ہم کچھ نہیں جانتے. میرا جو کام تھا وہ میں نے سمجھا دیا. مانو نہ مانو تمہیں اختیار ہے. ہم نیکو بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. سنو گے؟ الفاتحۃ علی روح المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر چاہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے.
قادری امنار ہے یا غوثی اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بغیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ راز پشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیر طریقت، رہبر راہ شریعت و ہدایت، صدر اجلاس، سرپرست اجلاس، علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، زعماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، ادباء اہل سنت، فصحاء اہل سنت، بلغاء اہل سنت، اراکین اہل سنت، منتظمین اہل سنت، معاونین اہل سنت، موافقین اہل سنت، بھاد توحید کے مت والو، شم رسالت کے پروانو، غوث و خواجہ، اشرف و رضا، جملہ اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں، صحیح عقیدہ، خوش عقیدہ، سنی جنتی مسلمانوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، عزیز بچے، پیارے بچیاں، گلشن اسلام کے ہنستے ہوئے پھولوں، چمنستہ اسلام کے مسکراتی ہوئی کلیاں، آئیے ایک بار محبت و عقیدت میں ڈوب کر بارگاہ نبوت رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑا اچھا کلام آپ نے عزیزی ہنر سلمہ سے سنا، جن کو میں پیار سے بے ہنر کہتا ہوں. عزیزی راحت صاحب جو میرے کلکتے میں رہتے ہیں، میرے عزیزوں میں، اناؤنسر صاحب نے بہت کچھ میرے بارے میں کہا، حضرت ہیں، حضور ہیں، قبلہ ہے، کعبہ ہے، بیت المقدس ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم کہاں ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں. ان کے ساتھ بھی مجبوری ہے، کرے کیا؟ مجبوری یہ ہے کہ اگر نعت خواں کو شاعر اعظم نہ کہیں تو غصہ ہو جائے، اور مولوی کو علامہ نہ کہے تو بگڑ جائے. مجبوراً ان کو تل کو تاڑ بنانا پڑتا ہے، سرسوں کو پہاڑ بنانا پڑتا ہے، آنسو کو گلاب، کانٹا کو گلاب، آنسو کو شراب بنانا پڑتا ہے. ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس جلسے کی صدارت بھی ایک بزرگ شخصیت کر رہی ہے، اور جلسے کی سرپرستی بھی ایک بزرگ شخصیت. بے شک، سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے دو بزرگوں کے بیچ میں ہم لوگ ہیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی کے دھکے سے پار ہو جائے گے. بے شک. ہم لوگ تو بھائی پیر کے ماننے والے ہیں، اور بڑے پیر کے ماننے والے بھی ہیں. بے شک. یہ جلسہ منتظمین جلسہ نے، بازار کے لوگوں نے غوث پاک کے نام سے منسوب کیا. ہمارے پیر، تمہارے پیر، ان کے پیر، ان کے پیر، سب کے پیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر، پیر پیر امیر میرا، خطب الاقطاب غوث الاقیاس محبوب سبحانی، خطب ربانی غوث سمدانی، پیر الاسانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، سید الاولیاء، امام الاولیاء، خطیب الاولیاء، نقیب الاولیاء، رئیس الاولیاء، رسول الاولیاء، اسر الاولیاء، اصول الاولیاء، کل الاولیاء. میں وہ قادری ہوں کہ صرف مرغا نہیں کھاتا ہوں، غوث اعظم کا 99 نام اینی ٹائم زبانی یاد رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور ہم پیر کے مخالف نہیں ہیں، ہم گیا کے سراج ملت کے مرید بھی ہیں، خلیفہ مجاز بھی ہیں مجلے حضور کی. ہم تو پیروں کا پاؤں دھو کے پینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں نے ہوا اڑا دیا ہے کہ مولانا حنیف صاحب پیروں کی مخالفت کرتے ہیں. نہیں، پیر کا میں کبھی مخالفت نہیں کرتا. گنجیڑی پیر، بھنگیڑی پیر، اس کو تو پٹک کے جان مار دوں گا. پیر کا مخالف میں نہیں ہوں. گنجیڑی بھگیڑی اٹھائے گیرا، شریعت کے خلاف فاسق فاجر
ایسے لوگوں کی میں مخالفت کرتا ہوں اور کرنا چاہیے، اور یہ ثواب کا کام ہے۔ بے شک ورنہ پیر کا جہاں تک معاملہ ہے یہ سب ہم کو جانتے ہیں۔ ایک وہابی نے ہم سے پوچھا کہ ہم پیر کو نہیں مانتے، ہم نے کہا ابھی منوا دیں گے 2 منٹ میں۔ کہا کسی کتاب میں پیر کا ثبوت نہیں، ہم نے کہا کون کون سی کتاب تم پڑھے ہو پہلے بتاؤ۔ کہا بخاری شریف، مسلم صحیح، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسمع، موطا امام مالک، موطا امام حنبل، مسند امام حنبل، مشکات المصابیح، صحیح ہے، یہ سب کتاب میں نے پڑھی۔ ہم نے کتاب تو تم نے بہت پڑھی ہے، کہ کسی کتاب میں پیر کا ثبوت نہیں۔ ہم نے کہا اگر میں ابھی دکھا دوں کتاب میں تب؟ مولانا حسین صاحب خدا سنیے، ابھی میں کتاب میں دکھا دوں گا، مانو گے؟ کہا مانیں گا، بات پکی۔ میرے پاس بخشی کمپنی کی جنتری تھی، میں نے نکالا اور کھول کے دکھایا۔ ہم نے کہا دیکھ، پہلے ہی پیج میں لکھا ہے پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر کا۔ اس کو پیرے نہیں مل رہا ہے، اس کو پیرے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو پیر کا ثبوت نہیں مل رہا ہے۔ بخاری سمجھنے چلا، مسلم سمجھنے چلا، جنتری سمجھے میں نہ بخاری سمجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نعرہ لگائیے، اتنا لمبا نعرہ لگائیے کہ نہ لگائیے کہ میری تقریر کا تسلسل ٹوٹ جائے، اس کا بھی ذہن میں خیال رکھیے۔ ایسا نعرہ لگاؤ کہ میری تقریر کا تسلسل باقی رہے اور مضمون ٹوٹنے نہ پائے۔ نعرہ لگانا چاہیے، لیکن کہاں لگانا چاہیے پہلے ای بھی سمجھو۔ ہاں، ای سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ ایک آدمی ہم سے مسافہ کرنے آیا تو وہ لگا کہنے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے کہا حضور آپ لاہور پڑھتے، ہم نے کہا تم استغفار پڑھے گا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یغفر اللہ کے بجائے اتنا پڑھا لکھا تھا کہ استغفر اللہ۔ اور یہی ہوتا ہے نعرے میں بھی، وہابی کے قول کی نقل کرو، وہاں بولے گا سبحان اللہ، بولے سراسر گناہ ہے کہ نہیں؟ نعرہ لگانے کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے، بے شک بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے اکثر بے وقوفی قسم کے لوگ اسٹیج پر یا نیچے بھی زیادہ زور نعرے پر وہی لگاتے ہیں جن کو ادب سے ملاقات نہیں۔ برا مت مانیے گا، اس لیے نعرہ بھی سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے۔ جہاں نعرے کی ضرورت ہے وہاں نعرہ لگائیے، جہاں سبحان اللہ کی ضرورت ہے وہاں سبحان اللہ پڑھیے، جہاں آمین کی ضرورت ہے وہاں آمین پڑھیے۔ تعلیم اسی لیے زندگی کے ہر موڑ پر ضروری۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب ہی مت سوچیے کہ نعرہ نہیں لگا، نہیں لگائیے، مگر قاعدے سے لگائیے۔ ایک دم اتنا بڑا نعرہ مت لگائیے کہ لوگ آپ ہی کی طرف دیکھیں اور ہمارے طرف کوئی دیکھوے نہ کرے، ہماری تقریر چوپٹ ہو جائے۔ بڑا پریشان ہوا وہ کہ ہم دیکھ کتاب میں دکھا دیا، تو کہتا پیر کہیں نہیں ہے۔ ہم نے کہا دیکھ جنتری میں 7 دن کا ہفتہ، ایک دن ہے پیر، 6 دن ہے اس کا مرید۔ جب دن کو پیر چاہیے تو مسلمان کو پیر نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا سوموار کا ہے پیر ہوا، منگل کا ہے نہیں پیر ہوا؟ ہم نے کہا یہ تم کو پوچھنے کا حق ہے۔ منگل اس لیے پیر نہیں ہوا کہ مصطفیٰ منگل کو نہیں پیدا ہوئے، مصطفیٰ سوموار کو پیدا ہوئے، ان کے قدم کی برکت سے وہ دن دنوں کا پیر ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اندازہ کرو جس کا تلوہ ایسا ہے اس کا جلوہ کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے میں نے پیر منوا دیا، منوا دیا جی۔ ہم لمبا مناظرہ نہیں کرتے، 10 منٹ میں یس نو کلیئر۔ 3 دن کون جھنجھٹ میں پڑا رہے؟ تو کہا پیر مان لیا۔ ہم نے کہا تب کہا مگر، ابھی ہم نے کہا ابھی مگر باقی ہے اس میں، بہت جلدی بول۔ کہا پیر لوگ پھونک جھاڑ کرتے ہیں، دعا تعویذ ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمارے پیر بھی گیا والے سراج ملت بہت پھونک جھاڑ کرتے تھے، ایک تعویذ مانگنے جائیے گا 3 تعویذ دیتے تھے۔ یہ گلا میں لگا لگا، یہ ہاتھ میں لگا لگا، یہ پی لے گا۔ اور یہی حال حضور مفتی اعظم ہند بریلوی شریف کا تھا، ایک تعویذ لوگ مانے جاتے 3 تعویذ دیتے تھے۔ کہا کہ پھونک جھاڑ میں کوئی پاور نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا ابھی منوا دیں گے 2 منٹ میں۔ 8 آنے کی موم بتی میں نے منگوایا مولانا، اب جلایا۔ ہم نے کہا پھونک، موم بتی بجھ گئی، موم بتی بجھ گئی۔ ہم نے کہا پتا ابھی تو کہتا تھا پھونک میں پاور نہیں ہے، پھونک میں پاور نہیں ہے۔ ابے تو پھونک دے تو موم بتی بجھ جائے، اب چولہا بجھا ہو تیری بیوی پھونک دے تو چولہا لگ جائے،
تو جب میاں بیوی کے پھونک کا یہ حال ہے، ایک بجھا دے ایک جلا دے، ایک جلا دے ایک بجھا دے، تو غوث اعظم کے پھونک کا کیا کہنا، سبحان مفتی اللہ، اعظم کے سبحان پھونک کا کیا اللہ، کہنا، سراج سبحان ملت اللہ، کے پھونک کا کیا کہنا، سبحان اللہ، مفتی اعظم کے پھونک کا کیا سبحان کہنا، اللہ، مجاہد ملت کے پھونک کا کیا کہنا، برہان ملت کے پھونک کا کیا کہنا، اللہ والوں کے پھونک کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کا شکر ہے اس کو ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ایک راستہ اس نے نکالا۔ کہا مولانا آپ نے عقلی دلیل دی ہے، نقلی دلیل نہیں دی، مطلب الزامی جواب دیا، حقیقی جواب نہیں دیا۔ حدیث قرآن سے پھونک کو ثابت کیجیے۔ ہم نے کہا الحمدللہ 1 منٹ میں ثابت کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، بولو اٹھ کے بیٹھے کب؟ کب اٹھ کے بیٹھے؟ قرآن پڑھیے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، میں نے اس میں روح پھونکی، ڈالی نہیں، نفخ کے معنی روح پھونکی۔ آدم کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اٹھ کے کب بیٹھے؟ پھونک پڑی تب۔ اب ہمارے دادا تمہارے دادا سب کے دادا دادا آدم بابا آدم ہیں، جب وہ پھونک سے اٹھ کے بیٹھ گئے تو تو پوتا ہے، تجھ کو کون گنے رے؟ جب تیرے دادا پھونک سے اٹھ کے بیٹھ گئے تو پوتا کو کون پوچھے؟ ہاں اسرافیل اسلام پھونکنے کے لیے تیار ہیں، اسرافیل اسلام پھونکنے کے لیے تیار ہیں۔ اے بچے آگے بڑھ، کرے گا میٹنگ ادھر، ہم سمجھ رہے تمہیں کیا بدماشی کر رہا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے گا یورین بازی کرے گا، اس کو الگ الگ بٹھائیے، کیونکہ ہم لوگ بھی تو اس منزل سے گزر چکے ہیں۔ اسرافیل اسلام پھونکنے کے تیار ہیں۔ علماء سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، جس دن پھونکیں گے آسمان کا شامیانہ نیچے، زمین کا بچھونا لپیٹ کے کونا میں، اور سورج چاند کا ہیلوجن بجھا دیا جائے گا۔ بتاؤ جب فرشتہ کے پھونک میں یہ حال ہے، آدم کے پھونک میں یہ حال ہے، تو غوث اعظم کے پھونک کا کیا کہنا۔ اللہ کا شکر ہے اس کو پیر بھی منوا دیا اور پھونک بھی منوا دیا۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھو، ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کیا ہے، ابھی بھومکا باندھ رہے ہیں۔ بھومکا سمجھے؟ اسی کو اردو میں کہتے ہیں تمہید باندھ رہے ہیں۔ چند شعر آپ مجھ سے بھی سنیے، مگر اب ہنر جیسی آواز کہاں سے لاؤں، راحت جیسی آواز میں کہاں سے لاؤں، مگر میں جانتا ہوں کہ میرا خدا صرف آواز کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ مجھے کہنے دو کہ وہ صرف خلوص کو دیکھتا ہے، فلوس کو نہیں دیکھتا ہے۔ چند شعر سنیے، سنیے گا کہ سوئیے گا؟ منقبت سنیے بڑے پیر کی۔ کیا بتائیں ہمیں، کیا بتائیں ہمیں، بغداد میں کیا ملتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بغداد کیوں جاتے ہو، کشوچا کیوں جاتے ہو، اجمیر کیوں جاتے ہو، دیوا کیوں جاتے ہو؟ ابے اپنے پاؤں سے جاتے ہیں کہ تم سے پینچا مانگ کے لیتے ہیں پاؤں؟ تمہارے پیر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ بولیے، عید تو خرید کے نہ جھگڑا ہے۔ ماشاء اللہ، واہ، حاجی شرافت صاحب نے شرافت کا مظاہرہ کیا، اللہ ان کی شرافت میں اور بھی برکت عطا فرمائے۔ کیا بتائیں ہمیں، بغداد میں کیا ملتا ہے۔ جواب سنو، غوث کے گھر سے محمد کا پتہ ملتا ہے۔ غوث کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا پتہ ملتا ہے۔ اب جو تم سے پوچھے بغداد، ماشاء اللہ، واہ،
اب تو دیوانے بھی کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے. شاعر جب نظرانہ دے تو اس کی بڑی قیمت ہے نا. رکھو. پوچھتے ہیں بغداد کیوں جاتے ہو؟ جواب اس کا سنو. حضور کا ایڈریس لینے جاتے ہیں. جی آپ کو بھی پتہ لینا تھا. چلیے کیا بتائیں ہمیں بغداد میں کیا ملتا ہے. غوث کے گھر سے محمد کا پتہ ملتا ہے. اب ایک دم میں تم چپ بھی نہیں کا روزہ رکھ لیو. کچھ بولو. ہاں کچھ تو بولو. شاعر لوگ ٹھیک ہی کرتا ہے. وہ جب کھودے گا تب تم آگے بڑھے گا. اسی لیے بار بار جو کھودے گا. اور کیا ملتا ہے؟ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کی دعاؤں کا طالب ہوں. بزرگوں کی نظر عنایت چاہتا ہوں. چور بھی جا کے تیرے گھر میں ولی بنتا ہے. چور بھی جا کے تیرے گھر میں ولی بنتا ہے. مال کے بدلے مال کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے. مال کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے. اور غوث پاک کس کی اولاد ہے؟ بہت لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو معمولی سمجھتے ہو. ہم زمیندار کی اولاد ہیں. ہم گاڑی والے کی اولاد ہیں. ہم باڑی والے کی اولاد ہیں. ہم ہاڑی والے کی اولاد ہیں. مگر سرکار غوث اعظم کس کی اولاد ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے. تم ہو اولاد علی. تم ہو اولاد علی. نور نظر زہرا کے. اللہ سبحان. تم اولاد علی نور نظر زہرا کے. سلسلہ پنجتن پاک سے جا ملتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا. شعر سنو گے؟ زیادہ نہیں سناؤں گا. ہمارے یہ عزیز لوگ ہیں جس کام کے لیے آئے ہوئے. بس ایک شعر اور سن لو. بڑا پھول سجایا ہے بچوں نے. پھول کا دیکھو مالے پر مالے کوئی پھول سجایا. اچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اردو میں کیا بولتے ہیں اس کا نام؟ نہیں معلوم ہے. یا اللہ، اردو نہیں جانتے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ ہار. ہندی میں کہتے ہیں ماں. اردو میں اس کا نام ہے. اچھا اس کو جیتنے والے کو دیا جاتا ہے کہ ہارنے والے کو؟ جیتنے والے کو. تو جیتنے والے کو کیا دیا جاتا ہے؟ ہار. کمال ہے بھائی، کمال ہے. جیتا ہے تو اس کو جیت نہ دینا چاہیے کہ ہار دینا چاہیے. غور کیجئے، غور کیجئے. سنا رہا ہوں اس میں نقطہ کیا ہے. جب تک یہ درخت میں تھا پھول ہے، اور اپنا مرکز کو چھوڑا تو یہ ہار ہو گیا.
مسلمانوں تمہارا مرکز بریلی ہے، بریلی سے لگے رہو، پھول رہو گے، اور بریلی سے ہٹے کہ کوڑی کے تین ہو جاؤ گے، دھوبی کا کتا بن جاؤ گے، نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ یہ بھی کسی نہ کسی باغ کا پھول ہوگا۔ ارے بولنا یار، ہاں چاہے نا، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا گا۔ ارے کسی باغیچہ سے آیا ہوا کہ نہیں؟ سرکار غوث پاک بھی پھول ہیں، سرکار پیرانے پیر بھی پھول ہیں۔ وہ کس باغ کے پھول ہیں؟ شیر سنیے۔ باغ زہرا ہی کے، باغ زہرا ہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول۔ فاطمہ زہرا کے چمن کے پھول ہیں غوث پاک۔ باغ زہرا ہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول، ان کے دربار میں، ان کے دربار میں جنت کا مزہ ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی آپ کہاں بیٹھے ہو؟ اوبرا میں نہیں ہوں نا، میں ایک دم حدیث سے ثابت کر دوں گا کہ ابھی تم جنت کے باغ میں بیٹھے ہو۔ یہ جگہ ابھی اوبرا نہیں ہے، یہ جگہ جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا۔ ہے میرے صحابہ، جب جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا، ماں ریاض الجنت، دنیا میں جنت کا باغیچہ کہاں ہے؟ دنیا میں جنت کا باغ کہاں ہے؟ حضور فرماتے ہیں، جو نیک مجلس ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی مجلس ہوتی ہے، یہی جنت کا باغیچہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے فرمایا، کھانے پینے کا تو انتظام نہیں ہوتا ہے؟ کہاں کھانے پینے کا انتظام؟ آپ کہتے ہیں کھا لو۔ کہا جنہوں نے جلسہ کرایا انہوں نے جنت سجایا، جو جلسے میں آئے وہ جنت کے باغ میں آئے، اور جو علماء شورا نے بیان کیا وہ جنت کا میوہ بانٹ رہے ہیں، اور جو سننے والے سن رہے ہیں وہ جنت کا میوہ کھا رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، حدیث ہے۔ اب تقریر سنو، ہم سے کچھ فرمائش بھی ہے جلسے والوں کی، جیسے ہمارے شورا سے فرمائش ہوتی ہے نا، اب علماء سے بھی فرمائش ہونے لگی جی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی فرمائش کی بھرپور تکمیل کروں۔ آج کے اس جلسے کا نام کیا ہے؟ جشن غوث الورا۔ غوث پاک کے 99 نام میں ایک نام غوث الورا بھی ہے۔ اس جلسے کو نسبت ہے غوث پاک سے، اور ہم لوگوں کو بھی نسبت ہے غوث پاک سے۔ اچھا، ولی کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 11واں پارہ میں اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، علماء موجود ہیں۔ اچھا، 11 پارہ میں کہیں ذکر کیا؟ 12 میں کہیں نہیں کیا؟ 13 میں کہیں نہیں کیا؟ 14 میں کہیں نہیں کیا؟ 10 میں کر دیتا، 9 میں کر دیتا، 8 میں کر دیتا، 11 میں کہیں کیا؟ جو کہتے ہیں 11ویں کا ثبوت نہیں، قرآن سے ثبوت دے دوں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ نے ولی کا
کر 11ویں پارے میں کر کے بتا دیا کہ ہم کو بھی 11 پسند ہے، اور جو میرا بندہ اور بندی ہوگا اس کو بھی پسند ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ بندہ واہ، بندی ہو واہ اس واہ، کو بھلے نہ پسند۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ اچھا گھڑی دیکھو، گھڑی کا بنانے والا مسلمان اور سنی مسلمان، جی اسی لیے اس نے 12 تک نمبر دیا، 13 نہیں دیا۔ ہر جگہ گنتی میں 12 کے بعد 13۔ اسلامیہ غوثیہ مدرسہ ہے نا آپ کا ماشاء اللہ اوبرا میں، 12 کے بعد کیا پڑھایا تھا؟ 13۔ اس میں 12 کے بعد پھر ایک۔ وہ سنی مسلمان ہے، اسی لیے اس نے اس نمبر میں اپنے عقیدے کو بتایا کہ دیکھو گھڑی کی سوئی کو پہنچنا ہے 1 پر، مگر 1 پر پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک 11 اور 12 کا سہارا نہ لے، وہ گھڑی 1 تک پہنچ نہیں ماشاء سکتی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، 12 کا سہارا نہ لے گی وہ سوئی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ 11 تک پہنچو، 11 والا تمہارا ہاتھ پکڑ کے 12 تک پہنچا دیں گے، 12 والا تمہارا ہاتھ پکڑ کے 1 تک پہنچا دیں گے۔ یعنی ولی سے ملو نبی تک پہنچ جاؤ، نبی سے ملو خدا خدا تک تک پہنچ جاؤ۔ پہنچا، سبحان اللہ۔ اچھے پیارا انداز دیکھیے، ولی کا ذکر کیا، کہا اللہ خبردار، نماز کا ذکر کیا خبردار نہیں، روزے کا ذکر کیا خبردار نہیں کی، خود اپنا ذکر کیا خبردار نہیں، مگر اپنے دوستوں کا ذکر کیا، کہا خبردار، ہوشیار، ساودھان۔ یہ خبردار کہاں لکھا رہتا ہے؟ آپ بھی دیکھیے گا، خطرناک مشین پر لکھا رہتا ہے ڈینجر، ساودھان، ہوشیار، خبردار، لال رنگ کا پلیٹ میں، خبردار، ہوشیار، اور اس کے اوپر 2 ہڈی اب بیچ میں کھوپڑی، 2 ہڈی اب بیچ میں کھوپڑی، اس کے بعد کہا ڈینجر، ساودھان، ہوشیار، خبردار۔ کیا مطلب؟ اور پول کی طرح ای پول کو مت سمجھے گا، اور مشین کی طرح ای مشین کو مت سمجھے گا، جا کے بھیڑ مت جائے گا، جا کے لڑ مت جائے گا، نہ کھوپڑی رہے گی نہ ٹنگڑی رہے گی۔ اللہ نے کہا یہ میرے دوست ہیں، عام آدمی کی طرح مت سمجھو گے، جو ان سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا، جو ان سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا، خبردار۔ ہوشیار، کھمبا سے لڑے تھے جان گئی، مشین سے لڑے تھے ہڈی گئی، اللہ والوں سے لڑو گے ایمان چلا جائے گا، اسلام چلا جائے گا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا ہو جائے گا، خبردار، ہوشیار۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان مانے علماء جانتے ہیں، ان مانے بے شک، ان مانے بے شک، مانے ان مانے بے شک، بے شک مانے لا شک کفی ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ کو ولی میں کہتا ہے کوئی شک نہیں، غور کیجیے گا، اللہ ولی کے بارے میں کہتا کوئی شک نہیں۔ وہابی بولتا ہم کو شک ہے، دیوبندی بولتا ہم کو شک ہے۔ ارے تم مجھ سے بڑا ہو گیا کیا رے؟ اللہ کو شک نہیں، تم کو شک ہے، اس سے زیادہ جانتا ہے کیا؟ بتائیے۔ اللہ کو ولی میں شک نہیں، غوث میں شک نہیں، خواجہ میں شک نہیں، بڑے پیر میں شک نہیں۔ ای چپیدی کا شوروا یہ لگتا ہے شک کر لو۔ قرآن کہتا شک مت کرو، ولی میں شک مت کرو، بے شک۔ اولیاء اللہ، اولیاء جمع ہے ولی کا، اور ولی کا کیا معنی؟ جو لوگ شرح جامی پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ مولوی نے ایک پڑھائی ہے کتاب شرح جامی، اس میں ولی کا معنی دیا، الحمدللہ ولی یہی، اس کی تفسیر میں 6 معنی دیا ہے۔ ہم کو الحمدللہ 55 سال ہو گیا پڑھے ہوئے، ابھی بھی پڑھا سکتا ہوں شرح جامی۔ جی ولی کے 6 معنی،
رشتہ دار بھی ہے، قریبی بھی ہے. اچھا ولی کا جمع اولیاء. اللہ، اللہ کا ولی. اب ترجمہ کا ہوا بے شک اللہ کے دوستوں کو، بے شک اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون کوئی غم نہیں. الذین آمنوا ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں، وکانوا یتقون اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ولی کی شان بھی بتایا ہے اور ولی کی پہچان بھی بتایا ہے. بے شک سبحان. ولی کی شان دیکھنا ہے قرآن کو پڑھو، اور ولی کی پہچان دیکھنا ہے قرآن ہے نا بابو. تو پڑھے گا تب نہیں تو پڑھبے نہیں کرتا. یہ تو اتارا اس کا کام ختم. چوما چاٹا ہو گیا، ہو گیا. پڑھتا کہاں ہے؟ کتنا آدمی قرآن پڑھتا ہے؟ ابھی ہم پوچھیں ایک دم پریکٹیکل انٹرویو، بھرے مجمع میں انسلٹ ہو جائے گا، سب چلانا کودنا بھلا جائے گا. کہو گے اللہ کون ولی سے ملاقات ہو گئی. نہیں، ہم بے عزت نہیں کرے گا. نا 8 آنا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتے حضرت، اور 8 آنا جانتے ہیں تو 4 آنا ناپاک پڑھیں گے کیسے؟ کھڑے کھڑے پیشاب کر کے بٹن دبا دیا. 3 چٹاک پیشاب روز پینٹ میں سکھا لیا. مولانا عبادت نے مولانا اسلم نے کسی نے پوچھا یہ کیا؟ بولے ہم VIP مسلمان ہیں. جو کھڑا ہو کے پیشاب کرے وہ VIP مسلمان ہے. واہ واہ. تب تو جتنے کتے ہیں سب VIP، جتنے گھوڑے ہیں سب VIP، جتنے گدھے ہیں سب VIP، جتنے بوتو و بوکا ہے سب VIP، جتنے کھچڑ ہیں سب VIP، جتنے بھولے مہاراج ہیں سب VIP. ساڑ جتنے بیل ہیں سب VIP. ابے تو کیا VIP؟ کتا تو تم سے بڑا VIP ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ پاک، نبی پاک، علی پاک، ولی پاک، غوث پاک، پیر پاک، خواجہ پاک، برطیر پاک، مکہ پاک، مدینہ پاک، چچوچا پاک، بریلی پاک، گاگر پاک، چادر پاک، اگربتی پاک، موم بتی پاک، کھچڑا پاک، مریدہ پاک، شربت پاک، قرآن پاک، حدیث پاک، سب پاک. یہ کھڑے کھڑے پیشاب کر کے نا پاک. اب بات بناوے گا سنیے گا. بابری مسجد کے لیے جان دے دیں گے. اس کا بھاشن سنیے. بابری مسجد کے لیے جان دے دیں گے. اس کو بولیے کہ جان مت دو، استنجا ٹھیک سے کرو. تم کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، استنجا ٹھیک سے کرو. ابے جو آدمی اپنا بدن پاک کرنے کے لیے 2 چلو پانی نہیں خرچ کرے گا وہ جان دے گا؟ الوے نہ بنا رہا ہے. ہندوستان میں پانی کی کمی ہے. گنگا کا پانی، جمنا کا پانی، ندی کا پانی، نالا کا پانی، تالاب کا پانی، چاپا کل کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، میونسپلٹی کا پانی، کنواں کا پانی 2 چلو لے کے دھو نہیں سکتا. ارے کربلا کے میدان میں تھا، پانی نہیں مل رہا تھا. ایک آدمی کلکتہ میں، ایک آدمی کا باپ مر گیا. کلکتہ بھی عجیب شہر ہے. جتنا بڑا شہر ہے نا اتنے بڑے بڑے الو وہاں ہیں. انٹرنیشنل الو وہیں ملتے ہیں. جتنا بڑا شہر اتنے بڑے بڑے بیوقوف وہاں ہیں. ایک آدمی کا باپ مر گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا، دوست کہا کیا ہے؟ کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا تو ہم کیا کریں؟ تمہارے ابا مر گئے تو ہم کیا کریں؟ کہا ان کے جنازے کی نماز میں آ جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ تم پہلے کہیں نہیں بولا ہم نہا لیتے. ابے پہلے کب بولے گا؟ باپ جب مرے گا تبھی نہ بولے گا. جب مرنے کے پہلے ہی بول دے گا میرا باپ مرنے والا ہے تم نہا ہوا کے تیار ہو جاؤ. اس کو کہا معلوم کہ تو پیشاب لپیٹے ہوا ہے.
ہنس کر میری بات نہ ٹالو، گہرائی میں اتر کے سوچو، مسلمان اور ناپاک رہے یہ کتنے شرم کی بات ہے اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کم سے کم ہر مسلمان کو اینی ٹائم پاک رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب روح نکل جائے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ کیا نعرہ لگایا آپ نے، طبیعت مست ہو گئی۔ من 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 مکھی نہیں بھاگی۔ ارے یہ تو نعرہ وہ لگاتا ہے جو ڈبہ کا دودھ پیتا ہے، تو ماں کا دودھ نہیں پیا ہو، ڈبہ کا دودھ پیا ہوگا، اٹھواس ہو۔ ارے نعرہ لگاؤ کہ علاقہ دہل جائے کہ سنی بریلوی کا جلسہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایسے نعرہ لگاؤ، نہیں مت لگا۔ تو اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ بے شک ولی کی صفت قرآن سے پوچھو اور ولی کی شان قرآن سے پوچھو۔ بے شک جو بولتے ہیں نا قرآن سے بولیے، ایک دم قرآن سے بول رہے ہیں، کہیں سے کوئی پھیٹ پھاٹ نہیں، مکمل قرآن بول رہے ہیں۔ تو 8 آنا تو پڑھنا نہیں جانتے، 4 آنا ناپاک، نکل گئے 12 آنا، 2 آنا قرآن پڑھ کے الٹا سمجھ رہا ہے کہ وہابی دیوبندی تبلیغی تکلیفی یہ اور تباہ کیا ہوا ہے، یہ اور برباد کیا ہوا ہے۔ پورے قرآن پڑھ کے کیا سمجھا؟ بولے حضور ہماری طرف ہے، یہی سمجھا رہا ہے، حضور ہماری طرف۔ اچھا تمہاری طرف ہے؟ ہاں ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ کیا تو کتا بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا، تم کتے کی طرح ہو؟ گدھا بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، تم گدھے کی طرح ہو؟ کیسے ہوگا؟ ہم کہو کڑوا کڑوا، تھو تھوا، میٹھا میٹھا، گھپ گھپ، تمہارا جب معاملہ ہے تو نہیں ہوگا۔ حضور کو اپنی طرح کہتے ہو؟ ارے ان کو دیکھا تو صحابی ہو گیا، واہ واہ واہ، ان کو دیکھا تو صحابی صحابی ہو گیا، تم کو دیکھا تو وہابی ہو گیا۔ کیسے تم نے لے؟ ان کو دیکھا تو جنت مل گئی، تم کو دیکھ لے اللہ نہ کرے سویر میں یہاں سے بنارس تک دوڑتا رہے، ایک پیالی چائے نہ ملے۔ تم ان کی طرح ہو؟ جاؤ اس کو رکھ کے آؤ، اسے چھوٹا لاؤ، جا اسے چھوٹا لے جاؤ۔ یعنی کمال ہے بھائی، جس کو رہنا چاہیے وہاں وہ چلا آیا یہاں، جس کو رہنا چاہیے یہاں وہ آرام کر رہا وہاں۔ عجب ہے اس قوم کا بھی، عجب ہے۔ ادھر دیکھو، دھیان گڑبڑ مت کرو ورنہ ہم بہت ہاں جانتے ہیں، یاد رکھو۔ ہم بینوٹ کے کھلاڑی ہیں، یاد رکھو، ہم سے بچ کے نکلنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی، میں نے ملک العلماء سے حدیث پڑھی ہے، بے شک سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سے پڑھی ہے، سبحان اللہ، میں نے مناظر اہل سنت شیر بیسا مولانا حسمت علی کا 2 ہفتہ پاؤں ٹیپا ہے، میں نے سرکار تیغلی مظفر پور کی بڑی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے مجاہد ملت کا تلوا دبایا ہے، میں نے مفتی اعظم کا سیوا کیا ہے۔ وہ مفتی اعظم، وہ مجاہد ملت، کیا کہنا ہے، بے شک چہرہ دیکھو تو لگتا تھا کہ سورج یہیں سے نکل رہا ہے، سورج یہیں ڈوب رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ میں نے محدث اعظم کے ساتھ تقریر کی ہے، میرے سر پر عالم کی پگڑی محدث اعظم ہند نے باندھی، سن 1960 میں میں فارغ ہو گیا۔ تم ہماری آنکھ میں دھول نہیں جھک سکتے،
ارے کسی کو نہ دیکھا ہے، دیکھو بزرگ شخصیت کو دیکھو، کیسا بے شک۔ چہرے پہ نور ہے. بے شک سبحان اللہ. اور تم نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، بریلی والے اظہری میاں قبلہ کو. آج بھی جدھر سے حضرت گزرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا پیشوا جا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کچھ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، خالی وہابی کے سامنے اظہری میاں کو لا کے کھڑا کر دو جی کیا کہنا ہے. اور کہا تمہارے پورے جماعت میں ایک ایسا ہے تو لاؤ. جی کچھ مناظرہ کی ضرورت نہیں. ہنر بابو ایک دم صاف ہو جائے گا مسئلہ. کیا بات ہے؟ حق ہے حق ہے. چہرہ دیکھو، زبان بے ساختہ پکار اٹھے، یا اللہ تیرا بندہ ایسا ہے تو کیسا ہوگا. بے شک سبحان اللہ اللہ. جمیل ویحب الجمال. اللہ اللہ. ولی کی صفت قرآن سے پوچھو اور ولی کی شان قرآن سے پوچھو. شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. بات وہاں سے چلی تھی کہ وہابی لوگ قرآن کو الٹا سمجھا رہا ہے. کہہ دیا حضور ہم نے طرح کیسے تمہارا طرح، وہ بلاوے تو سورج چلا آوے، تم بلاؤ تو بیوی نہ آوے. بولو، وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے، تم اشارہ کرو سمیانہ نہ پھٹے. بولو، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، علماء سے پوچھو. جی جی تمہارے بدن پر مکھی بیٹھتی نہیں ہے، لیٹرین کرتی ہے. ان کو کبھی مچھر نہیں کاٹا، تم کو روز انجیکشن دے رہا ہے. وہ تھوک دے حضرت علی کی آنکھ میں تو آنکھ کی بیماری ٹھیک ہو جائے. تم تھوک دو بڑھیا آنکھ میں تو جے بنگلہ کی بیماری ہو جائے. وہ تھوک دے کھارب پانی میں تو کنواں میٹھا ہو جائے. لگ تبرک سمجھ کے پی جائیں. تم تھوک دو گھر کے بلٹی میں تو بیوی بچہ پینے کو تیار نہیں. وہ تھوک دے جابر کے آنچے میں تو روٹی بڑھ جائے، اور ہانڈی میں تھوک دے تو بوٹی بڑھ جائے. روٹی گھٹے نہ بوٹی گھٹے نہ بوٹی گھٹے نہ روٹی گھٹے. تم بھی کسی دن اپنی بیوی سے کہو آٹا سان کے دو. بیوی پوچھے کا کی دے، بولا روٹی بڑھانے میں. تھوک دے روٹی بڑھا دے گا. روٹی تو نہ بڑھے گی، بیوی کی چپل ضرور بڑھے گی. بولو، تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر، پھر بھی تو کہتا ہے یہ بھی بشر وہ بھی بشر. بس دو ہی آنا مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں. اس لیے قرآن پڑھو اور سمجھو. اپنے بچوں کو مدرسہ اسلامیہ غوثیہ میں یا جو مدرسہ سنی کا تم کو ملے اس میں داخلہ کرا کے پڑھاؤ. بے شک 2 لاکھ روپیہ دے کے انگلش میڈیم میں بھرتی کرے گا. سن تھومس سن جی وی ایس کینٹونمنٹ 2 لاکھ ڈونیشن 2000 مہینہ. ایک نقل لے گیا، ایک نقل. دنیا بھر کا نکھڑا تلا ٹٹیما جھنجھٹ جھمیلا. اب بابو کا سیکھے CAT کیٹ کیٹ مانے بلی، RAT ریٹ ریٹ مانے چوہا، یہ ڈاگ ڈاگ مانے کتا، کتا بلی چوہا. 2 لاکھ میں کا سیکھے کتا بلی چوہا. واہ، ممی بھی خوش ہے، ڈیڈی بھی خوش. کیا پڑھائی ہوئی کتا بلی چوہا. ہلو بولتے نا کیا انگلش میڈیم پڑھائی ہے. کتا سے شروع چوہا پر ختم. یہی تو ہے جس کا شروع ہے کتا سے. آؤ ہمارے یہاں مدرسہ میں دکھاویں. شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے، ختم ہوتا ہے رسول اللہ کے نام سے. بے شک سبحان اللہ. واہ واہ. ہم انگلش کے مخالف نہیں ہیں، ہندی کے مخالف نہیں ہیں. انگلش ہمارے بچے بھی پڑھے، ہماری بچیاں 2 BA آنرس ہیں. ہمارے بچے تو ایک بیکم ہے، ایک BSc پڑھ رہا. ہم خود بھی انگلش جانتے ہیں، اتنا تو نہیں لیکن کام چلانے تک جانتے ہیں. لکھ دیں گے تو وہ لوگ کہے کہ گریجویٹ سے کم نہیں ہے، جبکہ 21 دن گن کے انگلش پڑھے ہیں. جی ہم انگلش کے مخالف نہیں ہیں. آپ اپنے بچے کو انگلش پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، بنگلہ پڑھاؤ. ہندی نہ پڑھاؤ گے بھارت میں جی سکتے ہو؟ بولو. انگلش نہیں پڑھاؤ گے دنیا سے کٹ کے رہ جاؤ گے.
اور اردو ہماری مادری زبان ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ عربی جو جنت کی زبان ہے. بے شک آپ سبحان اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، جی ایم ایس بناؤ، ڈی ایم ایس بناؤ، ایم ڈی، ایم بی بی ایس، ایف آر سی ایس، ایم ڈی، ماسٹر آف میڈیسن بناؤ، ڈبلیو بی سی ایس، آئی پی سی ایس بناؤ، لیکن سب سے پہلے اسے قرآن پڑھا کر مسلمان بناؤ. بے شک سبحان. آج کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ رات کو سوتے ہیں قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں اذان سن کے. پہلے کے لوگ پوچھو، بوڑھے پرانے لوگ ہیں، رات کو سوتے تھے قرآن پڑھ کے اٹھتے تھے اذان سن کے. اب بدل گیا زمانہ، اب رات کو سوتے ہیں ویڈیو دیکھ کے اٹھتے ہیں ریڈیو سن کے. نہیں کل ہم بچیوں کی شادی کرتے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں جانماز، جا بیٹی سسرال، قرآن پڑھے گی نماز پڑھے گی. پورے گاؤں میں شور ہوا، فلانے کی بہو آئی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے نماز بھی پڑھتی ہے. اب سب ختم. اب بیٹی کی جب شادی کرتے ہیں ایک ہاتھ میں ٹی وی ایک ہاتھ میں ٹرانزسٹر، لے بیٹی دوگو شیطان کا توبڑا لیے جا، دوگو شیطان کا توبڑا لیے جا، کبھی اس کو ایٹھے گی کبھی اس کو ایٹھے گی، نہ اپنے چین سے رہے گی نہ محلہ کو چین سے رہنے دے گی، اپنے بھی تباہ رہے گی پورے گاؤں کو تباہ کرے گی. ہمارے مولانا حفاظت صاحب کہہ رہے تھے کہ جہیز پر بولیے گا. کیا جہیز پر بولے؟ ارے غنیمت ہے، ابھی جہیز مانگ رہا ہے، تھوڑا دن ٹھہر جائیے جہاز مانگے گا. کیا ہے؟ ابھی جہاز مانگے گا تو رکھے گا کہاں؟ ابھی تو موٹر سائیکل مانگ کے پھنسا ہے کہ مانگنے کو مانگ لیا، رکھنے کو جگہ نہیں ہے، پیٹرول کا پیسہ نہیں، مورچہ لگ رہا ہے. بس زمین اس کو خرید لینے دیجیے، زمین ہو جائے گی تو جہیز نہیں جہاز مانگے گا. ایسا بڈھا لوگ کر رہا ہے. نوجوان نہیں، نوجوان نہیں مانگتا، اس کو تو لڑکی بڑھیا چاہیے، بم بم مست اپنا. یہ اصل بوڑھوا لوگ کر رہا ہے، یہی مانگ رہا ہے. یہ بوڑھا لوگ کم ہے، باپ رے باپ. اللہ ہمارے بہار میں جھارکھنڈ میں چلے جا. ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا کہے مانگ رہا جہیز، کہے مانگ رہا پیسہ؟ لڑکو ہمارے پڑھل نو با، لڑکو ہمارے پڑھل نو با. ارے کتنا پڑھل بارے؟ ایم اے کے ایم اے دونوں پاس. مسلمان کے بچے کتنا پڑھے لکھے ہیں بولیے تو؟ ہم لوگ تو پورا انڈیا گھومتے ہیں، آئیے بی اے ٹائے فیس. بتائیے پورے اوبرا میں کیٹھو مسلمان ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، کیٹھو ڈبلیو بی سی ایس ہے بتائیے، کیٹھو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں. اور بڑا خوش، میٹرک آئیے بی اے ٹائے فیس. ایسی پر ایک دم بڈھا پھول کے بلبلات لڑکا ہمار پڑھل با. حضرت علی سے بیشی پڑھا ہے تیرا بیٹا، حضرت علی سے بیشی پڑھا ہے. حضرت علی جیسا دولہا، بی فاطمہ جیسی دلہن، کوئی ڈیمانڈ نو ڈیمانڈ. حضرت علی مانگا، بولو مانگا مانگا ملتا ہے. تم بھی تو چلاتا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی، علی 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 گلی 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 خوب چلاتا ہے. اس کے وقت کیا ہو جاتا ہے رے؟ تب علی نہیں یاد آتے ہیں جب موٹر سائیکل مانگتا ہے. بے شرم کہیں گا، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا. خالی علی کے نام کو استعمال کر رہا ہے. علی مانگے تھے موٹر سائیکل. علی سے زیادہ تمہارا بیٹا پڑھا لکھا ہے. فاطمہ سے اچھی کسی کی لڑکی ہو سکتی ہے اور علی سے بہتر کسی کا داماد ہو سکتا ہے. کوئی ڈیمانڈ نہیں کچھ. آج کل تو باپ رے باپ، نگدا 1 لاکھ، ہیرو ہونڈا اوپر سے، گھر سجا کے، گھر ان کا سجا دے گا بیٹی والا، کہ بیٹی والا ہے. 1 لاکھ نگدا، ہیرو ہونڈا اب نہیں، اب تو ماروتی. اب کیا لے گا؟ ماروتی. اب ماروتی لے گا. اس کے بعد بھی سمجھی کا منہ دیکھو گے سویرے. اتری بہار کے سوتھنی کی طرح لٹکا. کہا ہوا رے؟ بولے کچھ نہیں ملا. ہائے رے ظالم، اب کا بیٹی والے کا کھال چھڑاوے گا. ٹرک اوور لوڈ کر لیا،
बोटी छोटी हो जाए तो समझी नील गाय का जरा भड़क सा जाए। हम आदमी लाए बड़ा बड़ा, आप पर्चा बना दिए छोटा छोटा, हमारा इंसल्ट हो गया। तो पहले से बाराती के मुंह का नाप काहे नहीं भेज दिया? उसी हिसाब से बोटी नहीं बोटा बना देता। ये मामूली तंग करते हैं बेटी वाले को बेटे वाले। अब दामाद अलग रूठे हैं। दूल्हे राजा को सवेरे कभी देखे हो? है देखोगे। क्या हुआ? आप कहे रूठे हैं? हम सास को सलाम करेंगे। अबे जाना 75 बार सलाम कर, कौन तेरे रोकता? जा। बोले नहीं, हमको सलामी चाहिए। सलामी कौन सी? सलाम का जवाब। सलाम का जवाब क्या है भाई? अरे सलाम का जवाब क्या है? वो बोलता कि नहीं, शादी में सलाम का जवाब सोना का अंगूठी। ओ, जब जब तुम सलाम करेगा सोना का अंगूठी। तुमको मसला मालूम है रे? सोना की अंगूठी पहनाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, और मर्द जो पहनेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। इसीलिए मैंने 34 साल इमामत की मौलाना, हजारों निकाह पढ़ाया, कभी किसी के दामाद को हम सोना का अंगूठी अपने हाथ से नहीं पहनाए। एक हाजी साहब ने हमसे कहा कि हुजूर, उनका कहिए हम चाहते हैं कि मेरे दामाद को आप अंगूठी पहनकर। ना ना हाजी साहब, ना ना ना, ये गलती हम नहीं करेंगे। कहा है? कहा हम वो पहनने की वजह से जहन्नम में जाएगा और हम पहनाने की वजह से जाएंगे। वो अगर जाने के मूड में है तो जाए, हम अभी जाने के मूड में नहीं है। वो हमको काहे लेके जाएगा? सोना की अंगूठी क्या है? जिम्मेदार उलमा से पूछो। पहनाने वाला भी जहन्नमी और पहनने वाला भी जहन्नमी है। आज बेटी सब मैके जाती है ना शादी में। अब देखिए, जब बतियाती है तब सुनिएगा, 4 गो बैठी सब। हाँ, हमरे भैया का ब्याह हुआ। हाँ, हमरे भैया का ब्याह हुआ। तोरे का मिला? बोले हमरे भैया को 4 गो सोना का अंगूठी मिला। तू कहती अरे हमरे भैया को 6 गो सोना का अंगूठी मिला। बड़ी खुश। हमने सुना तो हमने कहा सुन, तोरे भैया को 4 गो जहन्नम का टिकट मिला और तोरे भैया को 6 गो जहन्नम का टिकट मिला। ये अंगूठी नहीं है, जहन्नम का टिकट है। बोलो गलत कह रहा हूँ? जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं, गलत हो तो मैं तौबा के लिए तैयार। बोलो, हजरत अली की शादी में कोई डिमांड नहीं है। बोटी छोटी है गर्म होता। कोई बाजा बजा शादी में? अली की शादी में बोलना रे भाई, सुने हो कहीं? है हजरत की शादी में, आपकी शादी, बच्चे बेटे शादी, बाप रे बाप, 3 दर्जन बाजा, बेंजू, साउंड बटर, नचनिया, मोहल्ला का 10 छोकरा अलग। बोले चचा घबराइएगा नहीं, अगर नाचने वाला कम है तो हम लोग हैं ना। हम लोग कौन दिन रात के लिए हैं? गांव घर का इज्जत जाने नहीं देंगे, नाच के बचा देंगे। अबे नाच के डुबा देगा कि बचा देगा रे? वो नाचता है हजरत, नचनिया साइड लेके खड़ा। क्या हुआ रे? ये कहीं नहीं नाच रहा? बोले हमसे बढ़िया तो ही नाच रहा है। ओ हमारे नौजवानों, तुम नाचने के लिए आए हो या इस्लाम का परचम लहराने के लिए आए हो? है तुम हिंदू दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराने आए हो या नाचने आए हो? तुम नचनिया कौम से ताल्लुक नहीं हो, तुम्हारे बाप दादा और असलाफ ने इस्लाम का झंडा लहराया। मकामी बन के आया तू, नराही बन के आया है। ये दुनिया रज़्मगाह है, तू सिपाही बन के आया। सिपाही को नाचते हुए कहीं देखे हो? देखा है? ये नौजवान नाच रहा है, सिपाही, पता नहीं कैसा सिपाही नाच रहा है। जब जहेज, बाप रे बाप, पहले, अब जहेज बाद में, लिस्ट पहले। लिस्ट है कि पूरा कलकत्ता का जादूघर है, इतना बड़ा सोफा सेट, टीवी का सेट, वीसीआर का सेट, रेडियो का सेट, टीवी सेट, सर्वर सेट। अबे तेरा पेट है ना जहन्नम का गेट है। सब ले दे के भी खुश नहीं। भी फातिमा की शादी, मिट्टी का घड़ा, लकड़ी का प्याला, चमड़े का तकिया, छोबड़ा का गद्दा। पूछे जिम्मेदार उलमा और मशाइख से, अल्लाह अल्लाह, न हो न पोपो, न आजा, न बाजा, न गाजा, न मऊगा, न नाच।
کچھ سامان میں حضور نے اپنی بیٹی کو بنارس کی ساڑی نہیں دی تھی، مگر میرے رسول نے اپنی بیٹی کو حیا کی چادر دی تھی۔ میرے رسول نے اپنی بیٹی کو سونے کا مانگ ٹیکا نہیں دیا تھا، مگر میرے رسول نے اپنی بیٹی کو سجدے کا مانگ ٹیکا دیا تھا۔ چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی بہن، حیا کی چادر عفت کا جام صبر کے گہنے، اور لکھا صبر پر کرنا مشقت جو مقدم ہے، ملی تھی چکیاں دو تاکے آٹا پیس لے گھر میں۔ سنیے گا کہ بند کر دیں؟ نہیں سنیں گے۔ ہاں تو سننے کا ماحول بنائیے۔ یہی سامان دیا، بولو، مگر بیٹی دیا تھا، بیٹی۔ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ سے آٹا سانے، پاؤں سے امام حسین کا جھولا جھولا، اور زبان سے سبحان اللہ پڑھ۔ آج کی ہماری عورتیں ایک وقت میں 3 کام کرے گی، یہ ہوا کی بیٹی کم نہیں ہے، یہ کم ہے۔ ایک وقت میں 2 کام کرتی ہے، ہاتھ سے آٹا سانتی ہے، منہ سے گانا گاتی ہے، ہاتھ سے جھاڑو دیتی ہے، منہ سے گالی دیتی ہے۔ جب جھگڑا کرے تب دیکھیے، زبان ہے کہ راجدھانی سپر فاسٹ، اس کا تو اسٹاپیج ہے جی، یہ دورنتو ہے، نان اسٹاپیج۔ ایک ساتھ میں 9,75,000 گالی باقی، اور ایسی گالی کا لاکھ لوگ پڑھے لکھے عالم ہیں، معنی نہیں بتا سکتے۔ گالی جب دے تب ایک ساتھ میں 9,75,000 گالی بکتی۔ سنانی ہے کہ آدمی کی گھڑی گم ہو گئی تو اس نے اپنے بیوی سے کہا بیگم، کیا کہا؟ بیگم۔ تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ غم۔ تو شوہر نے کہا گھڑی ہو گئی گم۔ تو بیوی نے کہا دوسری خرید لینا۔ تو شوہر نے کہا بڑی اچھی گھڑی تھی۔ تو بیوی نے کہا دوسری خرید لو گے؟ شوہر نے کہا بڑی اچھی گھڑی تھی۔ تو بیوی نے کہا کیا ہم سے بھی اچھی تھی؟ شوہر نے کہا ہاں تم سے بھی اچھی تھی۔ کہا کیا خوبی اس میں تھی جو مجھ میں نہیں تھی؟ کہا اس میں ایک خوبی تھی جو تم میں نہیں تھی، وہ جب بگڑتی تھی تو بند ہو جاتی تھی، اور تم جب بگڑتی ہو تو چالو ہو جاتی ہو۔ دیکھا آپ نے؟ رسول کی بیٹی ایک وقت میں 2 کام 3 کام کرے، ہاتھ سے آٹا سانے، پاؤں سے حسنین کریمین کوکبین قمرین نیرین شہیدین عظیمین جمیلین جلیلین سیدنا حسنین کا جھولا جھولائے، زبان پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا رات کو سو جاتی ہے، رسول کی بیٹی سوتی نہیں، کھجور کی چٹائی اتار کے اللہ اکبر تہجد کی نماز پڑھتی، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مسجد نبوی سے بلال حبشی نے صبح کی اذان پکار دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان کی آواز کان کے پردے سے ٹکرائی تو رو کر کے بی فاطمہ نے کہا اے میرے مولا تو نے رات کو اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ ایک سجدہ نہیں کر سکی، کاش کہ میرے خدا رات کو اور لمبی بناتا، کم سے کم فاطمہ ایک سجدہ تو کر لیتی۔ رسول کی بیٹی فاطمہ رات بھر سجدہ کرے، یہی ہوا کی بیٹی رات بھر ڈھولک بجاوے، لے دنادن دے دنادن، لے دنادن دے دنادن، جگہ دیکھو، لے دنادن دے دنادن۔ ایک اور سے میں نے کہا رت جگہ بند کرو، گانا بند۔ دوسرے نے کہا رت جگہ تو بڑے پیر بھی کرتے تھے۔ ہم نے کہا یا اللہ پڑھے ہم، مفتی یہ ہو گئی۔ دوسری عورت نے کہا کہ رت جگہ تو خواجہ بھی کرتے تھے۔ ہم نے کہا واہ ہم لوگ تو انڈیا سے پڑھے ہیں، لگتا ہے مصر سے پڑھ کے آئی۔
کہا مولانا؟ ہم نے کہا ٹھیک تو کہتی ہے. غوث بھی رجگا کرتے تھے، خواجہ بھی ڈھولک بجا کے نہیں، گانا گا کے نہیں، رات بھر تہجد پڑھ کے رجگا کرتے تھے، رات بھر قرآن پڑھ کے رجگا کرتے تھے. اے میری ماں اور بہنوں، تم فاطمہ نہیں بن سکتی ہو، فاطمہ کی کنیز تو بن سکتی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر. سنیے گا، مروت میں نہیں، صحیح بولیے گا. ہم مروت میں تقریر نہیں سناتے ہیں. سننا ہے سنو، نہیں تو اپنا لپیٹ کے چل دینا. 55 سال ہو گئے، 52 سال تقریر کرتے ہوئے، کتنا بولیں گے؟ اچھا ہاں، ارے شاید تو ہمارے شعرا لوگ سنائیں گے. اب آپ کہتے ہیں تو سن لیجیے. ہمارے مولانا حفاظت صاحب کی فرمائش ہے 2-4 شعر سنائیے. چونکہ علاقے کے نباز ہیں نا، یہ نب سمجھتے ہیں کہ اس وقت بیماری کیا ہے، ابھی کون ٹیبلٹ چاہیے. اے آمینہ کے لال، ہمارے راحت بابو نے کہا یہی پڑھائی پڑھی ہے. اے آمینہ کے لال، مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے. آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے. کون آدمی سرکار کا دیدار نہیں چاہتا ہوگا؟ چپ چپ کھیل کرے گا. ہم تقریر بھی کرتے ہیں، دھولائی کٹائی پٹائی ٹھوکائی سب کام کرنا جانتے ہیں. آل راؤنڈر مولوی ہیں، بول کیا کرے گے. آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، زیارت کے واسطے. ایک دن حضور خوابوں میں جلوہ دکھائیے، تشریف لائیے. مسلسل پروگرام کرتے کرتے طبیعت تھک گئی ہے. اب مجھے نعت کے لیے معاف کیجیے، تقریر ہی 2-4 جملے سن لیجیے. سرکار غوث الورا کی محفل ہے. سرکار غوث اعظم کی زندگی تھوڑی سنی. سرکار غوث اعظم کی زندگی کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ ادھر دیکھو، ادھر سیکھو سیکھو. خالی بیٹھے سے نہیں ہوگا، سیکھو. اسٹیج پر بیٹھے ہو تو مولوی سے سیکھو، ورنہ زندگی بھر دوڑتے رہو گا اور کچھ نہیں آئے گا. جلسہ میں بیٹھو تو کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، خالی دوستوں سے گپ سپ مت کرو. ہم لوگ بھی طالب علمی کا دور گزارا ہے، اپنے سے بڑے بوڑھوں کی بات سنتے تھے اور لیتے تھے. آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے.
سرکار غوث اعظم کی زندگی سنو. 40 برس غوث پاک سوئے نہیں اور 17 برس غوث پاک کھائے نہیں اور 30 پارہ قرآن شریف روز غوث پاک پڑھتے تھے. اور معمولی محنت ہے جی. 17 برس کھائے نہیں. اچھا کیا کھائے؟ درختوں کی پتی، درختوں کی جڑ اور درختوں کی چھال. 17 برس کھائے. اب پیاس لگی تو حاجی شرافت قبلہ پیاس لگی تو دجلہ کا پانی پیا. غوث نے اپنی ہستی مٹا دیا. تب نہ غوث کا مرغا ککڑو کو بول رہا ہے، تب نہ غوث کا جھنڈا لہرا رہا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوگا. یا رسول اللہ زندہ باد. 40 برس سوئے نہیں عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھے. اگر سو جاتے تو وضو ٹوٹ جاتا. 40 برس سوئے نہیں. آج ہم لوگ 2 دن 4 دن جگ جاتے ہیں. اب فون آتا ہے تو جی میں آتا کہ ایک دم پکڑ کے مارے. واہ رے میرے غوث 40 برس نہیں سوئے. 17 برس دانا نہیں کھائے. ہم لوگ کو ایک دن اگر گوشت نہ ملے تو روٹی اندر جانے کے بجائے باہر چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ بوٹی نہیں ہے. میاں بغیر بوٹی کے نہیں جی سکتا. انگریزوں کی گاڑی، پنجابی کی داڑھی اور مسلمانوں کی ہاڑی سلامت رہے. انگریز کو پیسہ ہوگا گاڑی لے گا، بنگالی کو پیسہ ہوگا باڑی بنائے گا، میاں کو پیسہ ہوگا پہلے بریانی کھائے گا بعد میں دیکھا جائے گا. بغیر گوشت کے نہیں. مگر غوث کی زندگی دیکھو کیسے نفس کو مارا ہے. 17 برس دانا نہیں کھائے. معمولی بات ہے جی. آج دن میں رمضان میں ہم لوگ دوپہر میں کھالی نہیں کھاتے ہیں. سحری ڈٹ کے، افطاری کس کے. خالی دن میں نہیں کھائے. بولو بھائی سحری کتنا کھاتا ہے؟ 4 پراٹھا، آدھا کلو دودھ، مختصر سحری. 1 سینی گھگنی پھلوڑی اچکا بچکا، ہلکا افطار. اب تب دیکھیے گا 4 دن کے بعد آتا ہے امام صاحب، مولانا صاحب کیا ہوا؟ بولے ہم روزہ نہیں رکھیں. کاہے؟ بولے مولانا 2 بجے کے بعد دن میں تارا دکھائی دیتا ہے. اتنا ٹھونسنے کے بعد بھی تارا دکھائی دیتا ہے. کون آ کے پوچھے گا امام صاحب دھواں تو ڈھیکار کہاں آتا ہے؟ ہم 34 سال امامت کیا، ہم کو پورا ایکسپیرینس ہے. ابے تو پورا ٹھونسے گا تو دھواں تو ڈھیکار کا الٹی ہو جانا چاہیے. سحری کھانے کا حکم ہے کہ پلاسٹک کا بورا بھرنے کا حکم ہے. افطاری کے بعد دیکھیے گا لمبا لیٹ. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کچھ نہیں. روزہ کھولے ہیں نا سر گھوم رہا ہے. ابے روزہ تو ہم بھی کھولے ہیں. روزہ کھولنے کی وجہ سے سر نہیں گھوم رہا ہے، پورا سینی اندر گھسانے کی وجہ سے سر گھوم رہا ہے. افطاری کرنے کا نہ حکم ہے کہ پورا سینی اندر گھسانے کا حکم ہے. لوگ جا رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے، پڑھے جا رہا ہے. ارے چلوا نہ کہا؟ ہاں وہ تیری گھنگنیاں ختم کر دی. تو چلو تری جماعت ختم ہو گئی، گھگنی ختم نہیں. ارے ابھی آئیلا نا سوچیے تھوڑا سا گھگنیاں ختم کر دی. ابے گھگنی کے پھر میں جماعت ختم ہو گئی. تب بولو 2 دن 4 دن روزہ رکھتا ہے. واہ رے میرے غوث، واہ رے میرے غوث، واہ رے میرے بڑے پیر، قربان جاؤں تم پر.
वारी जाऊं तुम पर, 17 बरस तुमने दाना नहीं खाया, कैसे हस्ती को मिटा दिया है, तब ना आज उनका झंडा लहराता है। खाली गौस का नाम लेने से नहीं होगा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और नमाज एक टाइम नहीं पढ़ेंगे। सुन्नी सुन्नी सुन्नी, कैसा सुन्नी है? सुन्नत छिला के मोहड़ी में, नबी की सुन्नत छिला के नाली में डाल दिया, कल रसूलुल्लाह को क्या जवाब देगा? कैसा सुन्नी है कि सुन्नत को छिला के नाली में डाल दिया, बोल क्या जवाब देगा रसूलुल्लाह? बात बोलूंगा खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। हम लोगों में भी कमी है, सुन्नी में कमी ना है? अरे वाह, ले नियाज दे नियाज, दे नियाज दे नियाज, ले मजा दे मजा, दे मजा दे मजा, दे अगरबत्ती दे मोमबत्ती, दे अगरबत्ती दे मोमबत्ती, उठाओ गागर चढ़ाओ चादर। नमाज कौन पढ़ेगा रे? हाँ? खाली गागरे उठेगा, खाली चादरें उठेगा, खाली मोमबत्तियां जलेगा, कि नमाजों पढ़ेगा? बोलो ये कमी है कि नहीं हम लोगों में? खाली नियाज वाला सुन्नी मत बनो, बल्कि नियाज के साथ नमाज वाला सुन्नी बनो, और खाली मजार वाला सुन्नी मत बनो, बल्कि मजार के साथ मस्जिद वाला सुन्नी बनो, और खाली चूमने वाला सुन्नी मत बनो, बल्कि चूमने के साथ पूजने वाला सुन्नी बनो। बेशक हमारे यहाँ भी कमजोरी है। नौजवानों, जहेज मांगना बंद करो। अब बूढ़ों से कहूंगा अपने बेटा को बेचना बंद करो, इसीलिए बेटा ससुराल में जाकर रहता है। हमारे पास लोग आते हैं, हजरत हमने कहा कहिए, क्या ताबीज दे दीजिए, सुना के सराज मिल्लत की ताबीज आपको मालूम का मालूम तो है, ऐसे लिख दीजिए ना, मेरा बेटा ससुराल में रहता। हमने कहा भागता कि नहीं? ऐसा लिख देंगे कयामत तक नहीं आएगा। कहा क्यों? हमने कहा 50 रुपया मुर्गी खरीदते हो अपने दरबार में, है ना, 500 की बकरी खरीदते हो अपने घर में, 5000 का बैल खरीदते हो अपने घर में। कहा हाँ। हमने कहा तुम्हारा बेटा को 1 लाख रुपया दे के बेटी वाला खरीदा है, अपने घर में नहीं रखेगा तो तुम्हारे घर में रखेगा। बोलो, पैसा लेते वक्त अच्छा लगा, अब बेटवा जब चला गया तो बुरा लगा। कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा घप घप। हमने कहा अभी तो रखा है, अभी तुम्हारे बेटा को मारेगा। कहे मारेगा? कहे नहीं मारेगा। 5000 के बैल को तुम मारता है कि नहीं? बोले हाँ हाँ। हमने कहा तो 50,000 के दामाद को जूता से नहीं मारेगा? 5000 के बैल को आप मारते हैं कि नहीं भाई? बोलो। तो 50,000 दे के तुम्हारा बेटा खरीदा है, सुबह शाम जूता से मारेगा। इसलिए बंद करो ये सब चीजें। अली खाली चिल्लाने से नहीं होगा। हम मुबारकबादी दे रहे हैं ओबरा मार्केट के दुकानदारों को, जलसा कराने वाले को। हमारे याकूब अख्तर भाई ने बार बार मेरे पास फोन किया, बड़ी मेहनत किया जलसे में, कमेटी वालों ने, जलसे वालों ने, और आप लोग भी कम मेहनत नहीं किया। कैसे? वो लोग जलसा करा देता, बत्ती लगा देता, हम लोग को बुला लेता, और आप लोग आइवे नहीं करते, तो हम लोग किसको सुनाते? खूटी खंबा को। बोलिए। मदरसे के उलमा ने भी मेहनत किया, मदरसे के तलबा ने भी मेहनत किया, मदरसा गौसिया का पूरा स्टाफ जलसे के साथ साथ उलमा के मेहमान के आगे पीछे आपने भी मेहनत किया। अपने मकान को छोड़कर, अपने दुकान को छोड़कर आए, तशरीफ लाए, सब लोगों ने मिलजुल के मेहनत किया, तो ये चमन बना। इस चमन में जो उलमा पैगाम दे रहे हैं, उस पैगाम को लेके जाइए। हमारे भी अनाउंसर साहब कह रहे थे कि बहुत कामयाब जलसा है। एक बात इनसे हम पूछें, आपको कैसे पता चला कि कामयाब है? जिब्रील आके बोल गए थे? कैसे पता चला? बड़ी भीड़ थी, तो बहुत भीड़ तो दुर्गा पूजा में भी रहता है, तो कामयाब है। मस्जिद से ज्यादा भीड़ सिनेमा में, कामयाब है। सुन लीजिए, मैं खुशामद और चापलूसी नहीं करता जलसे वालों की, मैं क्लियर बात करता हूं बाबू। वो जलसा कामयाब है
بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے. واہ واہ واہ. وہ جیسا کامیاب ہے. بے شک. سنی ہو تو سنی بن جائے, غدار ہو تو وفادار بن بے جائے, شک. سبحان ہو اللہ. تو اچھا بن جائے. بے تب شک. سمجھیں گے ہم لوگوں کا آنا کام کر گیا اور آپ لوگوں کا بلانا کام کر گیا. بے شک. سبحان اللہ. ورنہ تم خوب کھلائے, ہم لوگ خوب کھائے, تم خوب دیے, ہم خوب لیے. تم اپنے گھر, ہم اپنے گھر. صبح کو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, وہی لہنگا, وہی چپل, وہی ساڑی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. نہیں, جلسہ کو کامیاب کرنا ہے تو یہاں سے عہد کر کے اٹھو کہ جو غلطی ہوئی اب آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں, اب ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. چہرے پر نبی کی سنت سجائیں گے. سننی ہے تو ہم بولیں گے سنت کے مطابق, اور ہم چپ رہیں گے سنت کے مطابق, اور ہم کھائیں گے سنت کے مطابق, اور نہ ہم کھائیں گے سنت کے مطابق, اور جیئیں گے تو سنت کے مطابق, اور مریں گے تو سنت کے مطابق. تب ہم سمجھیں گے ہمارا آنا کام کر گیا اور آپ کا بلانا کام. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا. بوڑھے سب بوڑھے نہیں گڑبڑ ہیں, نہیں برا مت مانیے گا. دیکھو ان بوڑھوں کے چہروں پر داڑھی, سر پہ ٹوپی, ماشاء اللہ. سب بوڑھا تھوڑے گڑبڑ ہے. نوجوان بھی کم گڑبڑ نہیں ہے. یہ لوگ امیتابھ بچن کا ڈپلیکیٹ بن کے پریشان ہے. اس بیچارہ نقل کر رہا بمبئی کے نچنیا کا, بمبئی کے بجنیا کا. بولے گا ہیرو کی طرح چلے گا, ہیرو کی طرح کھائے گا, ہیرو کی طرح جیے گا, ہیرو کی طرح. اس لیے نقل کرو, بغداد کے غوث کی نقل کرو, اجمیر کے خواجہ کی نقل کرو, بریلی کے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی نقل کرو, ہمارے پیران اعظام بزرگان دین کی نقل کرو. بے شک. سبحان اللہ. اور عورتیں بھی کم نہیں بگڑی ہیں. باپ, عورت کم بگڑی ہے. یہ ہوا کی بیٹی کا سمجھ رہے ہیں, اس کو بگاڑا ہم لوگ. 2000 کا ٹی وی پردہ میں, 2000 کا ٹی وی پردہ میں, اور بیوی کھیت میں, بیوی کھیت میں, اور ٹی وی پر پردہ. ہائے رے بکلو, کتنا بڑا الو ہے بتائیے. ٹی وی کو پردہ میں رکھتا ہے, بیوی پر لپسٹک لگا کے نیشنل ہائی وے پہ چھوڑے ہوا ہے. دونوں ہاتھ پھینک کے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. بولو, عورت کو بگاڑا کس نے؟ مردوں نے نہیں. شوہر گھر میں لڑکا کھلا رہا, بیوی مارکیٹ کر رہی, بنارس جا کے. وہ بنارس مارکیٹ کر رہی, گھر میں لڑکا لگا ہلو 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 ہلو. ہائے رے بکلول, ابے تو وائف ہے کہ ہسبینڈ رہے؟ بولو, یہ کمی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بیوی بگڑی ہے مرد کی وجہ سے. اسی کو دیوس کہتے ہیں عربی میں, اسی کو دیوس کہتے ہیں. جس کی بیوی شریعت کے خلاف کام کرے اور شوہر منع نہ کرے, اسی کو دیوس کہا جاتا ہے. جو طبلہ ٹھوکتا ہے خالی وہی دیوس نہیں ہے, جس کی بیوی شریعت کے خلاف کام کرے اور شوہر منع نہ کرے وہ بھی دیوس ہے. میری ماں بہنوں, تم فاطمہ نہیں بن سکتے, فاطمہ کی کنیز تو بن سکتی ہو. سب طبقے میں گڑبڑی ہے, مولوی میں بھی گڑبڑی ہے نا. مولوی طبقہ کم بگڑا ہے, ڈپلیکیٹ مولوی ٹوکری کا ٹوکری. پڑھا لکھا نہیں, بڑکا کرتا, بڑکا جبا, بڑکا پگڑی, بڑکا ٹوپی, ٹوپا. علامہ, علامہ. علامہ کو معلوم ہے نہیں کہ این سے ہے کہ الف سے. علامہ ہے کہ العما ہے. کرتا تو اتنا بڑا کہ پیجامہ کی ضرورت نہیں. پیجامہ اتنا اونچا کہ لگتا کہ نینی تال جیل سے چھٹ کے ابھی آ رہا ہے. ٹوپی ہے کہ تکیا کا کھول 10 کلو چاول اٹے. بدعقیدوں کی داڑھی, جملے پہ غور کیجیے گا. بدعقیدوں کی داڑھی ایسی جیسے کوڈرما کا جنگل, گوریا گھس جائے تو نکلنے کے نام نہیں. جگہ جگہ اجتماع کرتے ہیں. اجتماع میں کیا بھاشن دیتے ہیں؟ جو مانگنا اللہ سے مانگو, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو. غوث سے مت مانگو, خواجہ سے مت مانگو, نبی سے مت مانگو, ولی سے مت مانگو, علی سے مت مانگو. جو مانگنا اللہ سے مانگو, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. رات بھر ہی سمجھاتا, اللہ سے مانگو, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. اور سویرے 6 بجے ناشتہ بیوی سے مانگ رہا ہے. پکڑا ہمارے علماء نے کہا کیوں میں ڈپلیکیٹ.
رات بھر بولا اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، تو ناشتہ بیوی سے کیوں مانگتا ہے؟ جب پکڑاتا ہے تو گرگٹ رنگ بدلتا کا آپ نہیں سمجھیے گا، بولا آپ نہیں سمجھیے گا، ہم لوگ مدرسہ میں 14 برس گھاس چھیلے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھیں گے، کودو دے کے پڑھے ہیں، محنت نہیں کیا ہم لوگ، کہ نہیں آپ نہیں سمجھے گا، ہم جو بیوی سے مانگتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں۔ تو سنی علماء نے کہا تو کون سنی مسلمان غوث کو خدا سمجھ کے مانگتا ہے، خواجہ کو خدا سمجھ کے مانگتا ہے، مخدوم کو خدا سمجھ کے مانگتا ہے؟ بات تو کلیئر ہو گئی، مانگتا تو بھی ہے، مانگتے ہم بھی ہیں، تو دنیا والوں سے مانگتا ہے، ہم اللہ والوں سے۔ بے شک سبحان اللہ، واہ واہ، کھڑا تو بھی ہوتا ہے، کھڑے ہم بھی ہوتے، تو نیتا کی تعظیم میں کھڑا ہوتا، ہم رسول اللہ کے احترام میں کھڑے ہوتے، چومتا تو بھی اور چومتے ہم بھی ہے، تو بیوی بچہ کو چومتا، ہم بزرگوں کا گاگر اور چادر کو چومتے ہیں، کھاتا تو بھی اور کھاتے ہم بھی ہے، تو کالا کوا کھاتا، ہم غوث کا مرغا کھاتے ہیں، تو بکرے کا بوڑا کھاتا، ہم سورات کا حلوہ کھاتے ہیں، تو جیل کی کھچڑی کھاتا، ہم حسین کا کھچڑا کھاتے ہیں، دلی تو بھی جاتا، دلی ہم بھی جاتے ہیں، تو کافر کی مرگھٹ پہ جاتا ہے، محبوب الہی کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، قرآن تو بھی پڑھتا ہے، قرآن ہم بھی پڑھتے، تو کافر کے مرنے پہ قرآن پڑھتا ہے، ہم مسلمان کے انتقال پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے نقلی مولوی سے بچو، اور نقلی پیر بھی بہت نکلے ہیں، اتنا پیر ہو گیا کہ مرید سے زیادہ پیر ہو گیا، ٹوکری کا ٹوکری کلو کے بھاؤ میں چل رہا ہے، جھوٹا پیر، لوٹا پیر، سوٹا پیر، ہڑیا پیر، ڈنڈا پیر، چھری پیر، کٹاری پیر، بکری پیر، بکڑا پیر، لکڑ پیر، بگڑ پیر، انگاڑا شاہ، بھنگاڑا شاہ، ہنگاڑا شاہ، روزہ نماز کچھ نہیں، دن رات تاڑی، دن رات گاجر، دن رات بانگ، 10 کو مرید آگے 10 کو مرید پیچھے، موچ بے ڈھنگ، داڑھی بے ڈھنگ، 10 انگوٹھی اس میں، 20 انگوٹھی اس میں، روزہ نماز کچھ نہیں، گانجا پی رہا، تاڑی پی رہا، اب مرید لوگ آگے مجھے بولتا کچھ مت بولیے، حضرت پہنچے ہوئے ہیں، کچھ مت بولیے، حضرت پہنچے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کہ حضرت کہاں، جہنم میں پہنچے ہیں، کہاں بڑے پیر پہنچ کے نماز پڑھے، خواجہ پہنچ کے نماز پڑھے، اعلیٰ حضرت پہنچ کے نماز پڑھے، مفتی اعظم پہنچ کے نماز پڑھے، اللہ والے پہنچ کے نماز پڑھی، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، پہنچ کے نماز چھوڑ دیا۔ غوث پاک نے ایسی لوگوں کو فرمایا ہے کہ پہنچا ہے یہ شیطان تک پہنچا ہے، اس لیے نقلی پیروں سے بچو۔ ہوا میں اڑنے کا نام پیر نہیں ہے، اگر ہوا میں اڑنے سے پیر ہو جائے تو جتنا مچھر ہے سب پیر ہو جائے، اب پانی پر چلنے سے آدمی ولی ہو جائے تو جتنا مچھلی ہے، سوس گھڑیا، کھڑا کھگڑا، اونک جونک سب ولی ہو جائے۔ چھوٹا بڑھانے کا نام ولی نہیں ہے، ورنہ سارا بھالو ولی ہو جائے، سب کھلانے کا نام ولی نہیں ہے، ورنہ کچھوا سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ میں نے مفتی اعظم، مجاہد ملت، حافظ ملت، سراج ملت، برہان ملت، ان بزرگوں کو دیکھا ہے، نہ ہوا میں اڑنے کا نام ولی ہے، نہ پانی پر چلنے کا نام ولی ہے، نبی کی سنت پر چلنے کا نام ولی ہے۔ پانی پیو چھان کے، پیر پکڑو پہچان۔ غوث اعظم کے دیوانے ان کی نیاز بناؤ، نیاز کرو۔ ہم سے ایک آدمی بولا کہ نیاز کی مٹھائی حرام، کہاں ہے؟ کہاں حرام ہے؟ کہاں ہے؟ بولے آگے رکھ کے دعا کرنے سے حرام ہو جاتا۔ ہم نے کہا اچھا، جلیبی آگے دعا کیا کہ حرام، حلوہ آگے دعا کیا، ہاں آگے رہتا ہے۔ ہم نے کہا تمہارا باپ ہے کہ مر گیا؟ بولے مر گیا۔ جنازے کی نماز ہوئی تھی؟ بولے ہاں۔ بولے آگے رکھ کے امام صاحب دعا کیے تھے، گاڑی دیے تھے؟ انہوں نے آگے رکھ کے دعا کیے تھے۔ ہم نے کہا آگے جلیبی دعا کیا کہ حرام، آگے مریضہ دعا کیا کہ حرام، آگے تیرا باپ امام صاحب دعا کیے، تیرا باپ بھی حرام ہو گیا گاڑی۔ بولو آگے جردہ دعا کیا کہ حرام، آگے مریضہ دعا کیا کہ حرام، آگے تیرا باپ دعا کیا گیا، بول تیرا باپ حرام ہو گیا، تو حرام کی اولاد ہے، چھچندر گلے میں اٹکا دیں گے۔ یاد رکھو ہم بریلوی ہیں، بریلوی، تم کو نہیں کرنا ہے مت کرو، پیترے بازی مت کرو، قوم کو گمراہ مت کرو۔ اس لیے ہم اپنی کمزوری کو بھی دور کریں۔ آپ علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کیجئے، اپنے بچے کو مدرسہ اسلامیہ غوثیہ اوبرا میں داخل کیجئے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے نوازیے۔ اب نام کا سنی مت بنیے، کام کا سنی بنیے، خالی نیاز والا سنی مت بنیے بلکہ نماز والا سنی بنیے، خالی مزار والا سنی مت بنیے بلکہ مزار کے ساتھ مسجد والا سنی بنیے، خالی چومنے والا سنی
سنی مت بنیے بلکہ خدا کو پوجنے والا سنی بنیے. ہم آپ کو دھنیواد دے رہے ہیں, ہم آپ کو بدھائی دے رہے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا اور آپ نے یاد کیا, ملاقات ہوگی, بات ہوگی. تقریر کے درمیان اگر کوئی جملہ سبقت لسانی میں شریعت سے نکل گیا ہے تو خدا ہم کو بھی معاف کر دے, آپ کو بھی معاف کر دے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ محمد الرسول اللہ. طوفان نوح اڑانے سے چشم فائدہ دس کے ہی بہت ہیں, اگر کچھ اثر کریں. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا. پھر ملا زندہ صحبت باقی. کل مجھ کو گیا میں بولنا ہے, اب پرسوں کلکتہ بولنا ہے. مسلسل پروگرام ہے, وہ تو میں خالی نہیں تھا. ہمارے یعقوب اختر صاحب جو جلسے کے رکن ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا, وعدے کے مطابق میں حاضر آ گیا. جو خدا نے توفیق دیا بزرگوں کی دعا سے میں نے پیش کیا. اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہم لوگوں پر تا بدیر قائم رکھے, اور جو کچھ میں نے کہا اللہ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی چلنے کی توفیق دے. مدرسہ اسلامیہ غوثیہ اوبرا میں اہل سنت والجماعت کا مرکزی ادارہ ہے. اس ادارے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیے. اس ادارے کا ہر موسم خیر میں دام دل میں قدم سخنا تعاون فرمائے. اب نقیب اجلاس آ رہے ہیں, اطمینان کے ساتھ بیٹھیے. شورا کی جماعت آئے گی اور سنیے اور دعاؤں سے نوازیے. السلام علیکم.